السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت دنوں کے السلام۔ بعد ایک سوال معلوم کر رہی ہوں۔ اس ٹاپک کا میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالا تو آپ کی ویڈیو نہیں، ڈاکٹر فیض سعید کی آئیں اور باقی دوسرے علماؤں کی آئیں۔ تو یہ سوال تھا میرا کہ اذان کے وقت سلام کرنا ہے یا نہیں۔ یہاں ابھی میں اجتماع میں گئی تھی تو وہاں پہ بول تو بہت رہی تھی لیکن اذان کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر ہیں جو یہاں پہ ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے صحیح سنت اور قرآن کی روشنی میں مجھے صحیح حدیثی جواب دے دیجیے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ سلام کھانا کھاتے وقت یا اذان کے وقت یا کن اوقات میں سلام کرنا منع ہے، یہ اس پلیز وضاحت کر دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے سماج میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ خود بخود پھیلی ہوئی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت یا اذان جب ہو رہی ہو تو اس وقت کسی کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ملتی ممانعت کی کہ آپ کھانا کھاتے وقت یا اذان کے وقت بات نہیں کر سکتے یا سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں نا ہم لوگ، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا مسنون عمل ہے، اور اگر کوئی شخص آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نمازی کو آپ نماز پڑھتے وقت اس کو سلام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل میری ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جواب اشارے سے دیا جاتا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ کال آ رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم جناب۔ ہلو، کیا حال چال ہے؟ ہلو جی، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ فرمائیے بھائی۔ سر جی میں نے نا آپ سے بات کرنی تھی، ذرا تھوڑی زیادہ لمبی ہے، مشکل تو نہیں آتی ہے؟ نہیں، میں فری ہوں یا نہ ہوں، لیکن لمبی بات اگر میں آپ کو کال کروں اور آپ کا ایک دو گھنٹہ لینا چاہوں تو آپ مجھے دے دیں گے؟ نہیں جی میں تو حاضر ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، میرے لیے حاضر ہے۔ میرے ساتھ چینل پر 1,00,000 آدمی جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ بتائیے کہ میں 1,00,000 آدمیوں کو ایک گھنٹہ دے سکتا ہوں؟ جی نہیں دے سکتے۔ ہاں، تو اس کے لیے میں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ چینل کی جو فیس ہے نا، کاؤنسلنگ فی، وہ آپ پے کر دیجئے۔ آپ کو طلاق کے مسئلے پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، تو طلاق کے مسئلے پر ایک چینل کی جو فیس ہے وہ آپ پے کر دیجئے۔ میں آپ جتنا وقت لگے گا اتنا وقت آپ کو دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیجئے۔ جو ہماری اسکیم ہے جوائن ممبرشپ اسکیم، اس کے ذریعے آپ چینل کو سپورٹ کیجئے، چینل پھر آپ کو سپورٹ کرے گا۔ ایک گھنٹہ تو میں نہیں دے پاؤں گا نا کسی کو بھی۔ جی بالکل ایسا ہی۔ ہاں، تو آپ چینل کو سپورٹ کریں، چینل آپ کو سپورٹ کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی بات نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، بات تو ہو سکتی ہے لیکن آپ فیس پے کریں گے، اس کے بعد زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ بات کریں، کیونکہ عام طور پر لوگ جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر فیس تو کیا، وہ چینل ہی نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، پھر بات آپ کی بھی رائٹ ہے۔ ہاں، آپ نے بھی پتہ نہیں چینل کو سبسکرائب کیا یا نہیں کیا؟ سبسکرائب کیا ہے؟ نہیں سر جی، مجھے تو 1 سال ہوا ہے میں نے کیا، میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، لیکن ایک دل کر رہا بات کر کے پھر جو بات ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال 1 سال سے آپ اگر یہ چاہتے ہوں کہ چینل کی فیس پے کر دیں تو میرے لیے بھی آسانی ہے، اور اگر آپ وعدہ کرتے ہو کہ میں آپ چینل کی فیس پے کریں گے جوائن ممبرشپ کے ذریعے، تب آپ اپنی بات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی میں ضرور پے کر دوں گا۔ ابھی تو میں ٹیکسی چلاتا ہوں ڈرائیور ہوں۔ وہ تو 1 سال پہلے تو فیس میں نے کی تھی، لیکن وہ اس وقت میں کام نہیں کرا گا، فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، آپ نے پہلے فیس پے کی ہے کیا چینل کی؟
मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं उस वक्त फारिग था, मेरे पास पैसा नहीं था। ओके, तो पहले ही एक साल से मतलब ये है कि आप नहीं पे कर पा रहे हैं। हाँ जी, अभी 1-2 माह हुआ काम लगे को। ओके, तो लेकिन आपने पहले शायद वादा किया था मुझसे कि मैं आपको पे करूंगा। नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई आपसे। मैंने व्हाट्सएप पे आपको बस एसएमएस किया, वो फीस है, उसके बाद मैंने बात ही नहीं की इस ओके बारे में। ओके, तो बता दीजिए आप अगर वादा करते हो कि आप चैनल की फीस पे करेंगे तो फिर आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। जी इंशाल्लाह मैं पे कर दूंगी, इतनी ज्यादा तो नहीं है जो नहीं कर सकूंगा। हाँ, 300-400 रियाल है यार, क्या आपकी तलाक का मसला जिंदगी का अहम तरीन मसला है। अब उसको आप 300-400 रियाल, मैं 400 रियाल चार्ज करता हूं, तो 400 रियाल कितनी, इतनी बड़ी रकम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। जी फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। जब आप वादा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप उन मुसलमानों में से होंगे जिनको अल्लाह ताला वादे की पास रखने की तौफीक देगा। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। जी मैंने ना शादी की थी आज से पिछले साल की 18 नवंबर को। पिछले साल की 18 नवंबर को, ओके। हाँ जी, तो मैं उस पाकिस्तान में था तो उधर की थी। तो कागज नीचे मौलवी साहब को कागज लेके आया था, लेकिन कागज के साथ में वैसे निकाह किया था जी। कागज नहीं मैंने क्लियर करो, बस वो निकाह ही किया था। कागज जरूरी नहीं होते, निकाह कर लिया था ना आपने, बस काफी है। और आगे बोलिए। अब आपकी शादी हो गई है, निकाह के बाद क्या हुआ। निकाह के बाद वो अपने घर रहने लग गया। बाद में मिलते थे हफ्ते में 1-2 बार, जब भी टाइम को मिले तो फिर हम मिल लेते थे। ओके, तो ऐसा चलता रहा। तो तकरीबन पहले वीजा नहीं था आ रहा, 1 माह जैसे गुजरा शादी को, 1 माह भी नहीं पूरा हुआ वीजा भी आ गया। ठीक है। तो फिर मैं टिकट करा के दुबई आ गया जी। तो पहले हमारा यही प्लान था, चलो ठीक है हम जितना 2 महीना 3 रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, आप भाई चले जाना, फिर आप काम करेंगे उधर सेटअप बना के, फिर वापस हम आ जाएंगे। ओके। तो फिर मैं इधर आके जरा हालात डाउन थे कोरोना की वजह से, फिर भाई टाइम लग गया इधर लाइसेंस लेने के लिए। कंपनी का थोड़ा मामला सीधा होने के लिए 8 माह इधर ऐसे ही गुजर गया जी जी। तो उस दौरान मेरा झगड़ा होता था, बात नहीं थी, उसी हिसाब से नहीं था दे रहा। वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान था। इस वजह से हम झगड़ा करते थे एक दूसरे से। वो ऐसे बहुत बार झगड़ा, मुझे लगता था वो कहीं शायद किसी और के साथ ऐसा दिन में ख्याल आता था। इस बात में हम झगड़ा करते। वो बोलती कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करते। मेरा झगड़ा किया, वो गलती गुस्से में मैंने 3 बार बोल दिया उसको। 3 बार क्या बोल दिया। तलाक मैं बोल दिया। ओके, ये कब की बात है। ये बात है जब भी मैं आया था 2 माह हुए थे, इधर आए को 2 माह हो गए थे, 1-2 माह। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कब आए थे। मैं आपके वही तो नहीं। अरे भाई तारीख बताओ आपने। मैं बता रही हूँ 21 को मैं इधर आया था और मैंने 21 क्या 21 दिसंबर। हाँ तो ये बोलो ना भाई, 21 मुझे कैसे पता चलेगा। 21 दिसंबर की आप बात कर रहे हो, 21 फरवरी की बात कर रहे हो। 21 दिसंबर को आप यहाँ आए। देखिए तलाक के मसले में आपका नाम क्या है। मोहम्मद रेहान। तलाक के मसले को सुलझाने के लिए तलाक किन हालात में दी गई है, कब दी गई है, बहुत अहम रोल अदा करता है ये। जी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो 21 तारीख 21 दिसंबर 2022 को आपने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, आप ये कह रहे हैं। जी जी। ओके, फिर मैं नहीं 21 को नहीं दी थी 10 को। मैं 21 को इधर आया था आप। ओके, 10 तारीख को आपने गोया के तलाकें दी हैं अपनी बीवी को पाकिस्तान में ही। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर को मैं इधर आया था 21 को, उसके बाद फरवरी में मैंने दी थी 10 तारीख को। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। फरवरी में आपने तलाक दी है। अच्छा, अभी इसका मतलब पिछले अभी 10-15 दिन पहले। हाँ जी जी। और उसके बाद फिर मैंने ये वाले 2022 में ओके 2022 10 फरवरी को आपने पहली तलाक दी। तलाक। ओके, फिर उसके बाद। हाँ
پھر اس کے بعد تھوڑا جھگڑا رہا تقریباً 1-2-3 ہفتہ. اس کے بعد پھر وہ رابطہ ایک ہفتہ ہی رہا. اس کے بعد پھر رابطہ کیا, بات چیت ہوئی, پھر بات کریں. پھر میں نے اب اس کے بعد دیکھنے لگ گیا بیان آپ کے, لیکن ایسا ہونے سے کچھ نہیں تھا. آپ نے تھوڑا مائنڈ سیٹ ہو گیا. کوشش کی تھی آپ سے رابطہ کرنے کی, لیکن نہیں تھا ہوا. کوئی پیسہ اتنی پاکٹ نہیں تھی کال کر سکو واٹس ایپ پہ, اس وقت نہیں تھا, لاک ڈاؤن تھے. پھر نہیں کیا جی. پھر اس کے بعد ایسے چلتا رہا نظام. پھر 1 ماہ 2 ماہ کے بعد پھر میں نے دی جی. وہ میں نے دی فروری مارچ اپریل میں نے دی تھی. پھر غصے کی وجہ سے وہ میں نے ایک بار ہی دی تھی, لیکن وہ میں نے قسم اٹھا کے نا اپریل میں پھر آپ نے ایک اور طلاق دے دی. ہاں جی ایک اور دی, لیکن وہ میں نے ایک ہی دی تھی. اوکے. اس سے قسم اٹھا کے دے دی. قسم اٹھا کے کیا؟ میں نے بولا کہ طلاق ہے قسم سے. اوکے ایسا ہی کہا. اچھا پھر وہ دی. پھر اس کے بعد ایسے ہی چلتا رہا. پھر جھگڑا ہوتا رہا. اس کے بعد نہیں دی طلاق. اچھا اب پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوئی طلاق. آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں ویسے ملا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے وہ بات تھی, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آ گیا وہ ادھر ہے, اسی حساب سے. نہیں 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 ملنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی ہم بستری نہیں کری نکاح کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے؟ جی کی ہم بستری میں نے کی ہے. ہاں تو خلاص 10 فروری کو آپ پہلی طلاق دی ہے آپ نے, 10 فروری کو. ہاں جی. تو یہ پہلی ایک طلاق ہوئی نا. آپ کی بیوی حیث سے تو نہیں تھی اس زمانے میں جب آپ نے طلاق دی؟ نہیں اس کے 2 دن بعد ہو گئی تھی. اوکے. تو 10 فروری کو اگر آپ نے طلاق دی ہے اور آپ طلاق دینا چاہتے تھے تو یہ ایک طلاق ہوئی ہے. پھر آپ نے اپریل کے مہینے میں رجوع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو پھر اپریل کے مہینے میں طلاق دی ہے. ہاں جی پھر دی ہے. تو اپریل کے مہینے میں ایک اور طلاق دے دی آپ نے, تو گویا کہ آپ نے 2 طلاقیں دے دی ہیں. جی. اب تیسری طلاق کا آپ کو حق حاصل ہے. ابھی آپ کی بیوی آپ نے اپریل 2022 کے بعد رجوع کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد پھر ہم صلح ہو گئی, پھر بات چیت چلنے لگ گئی. اس کے بعد تو طلاق نہیں دی آپ نے؟ نہیں اس کے بعد نہیں دی. ہاں تو اب آپ عقل کے ناخن لیں. آپ نے اگر اس مرتبہ طلاق دی ان کو تو پھر بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی. جی ٹھیک. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں جی آگے بات سمجھ میں. تو ایک طلاق آپ نے پہلے دی ہے فروری میں, اور پھر ایک طلاق آپ نے دی ہے کیونکہ ایک مجلس میں آپ 4 مرتبہ کہہ لیں 400 مرتبہ کہہ لیں وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. تو پہلے ایک طلاق دی ہے آپ نے اور پھر دوسری طلاق دی ہے, اور جو تیسری طلاق ہے اب وہ تلوار کی دھار تیز آپ کر چکے ہیں اور وہ آپ کے اوپر لٹک رہی ہے. آپ نے جب اس کو ذرا سی غلطی اور حماقت کری تب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے جی. ابھی بھی ایک دوست ہو گیا, جھگڑا ہوا ہے, لیکن میں اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہاں لیکن یہ نہیں دیکھیے, جھگڑے میں کوئی مطلب آپ جھگڑے ہیں, ہم کب منع کر رہے ہیں کہ آپ جھگڑے نہیں, لیکن جھگڑے کی نوعیت ایسی نہ ہو کہ آپ اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جائیں. یار طلاق نہ دیں. سر وہ آگے سے بولتی ہے ایسا ہے نا, دو مجھے جب بھی اس نے بولا یہی الفاظ کے چھوڑ دو مجھے, کر دو, یہی بول دیتی ہے. پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. اوکے تو پھر اب اگر وہ یہ چاہتی ہے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر حضرت آپ کیوں رکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ؟ چھوڑ دیں اس کو, دفع کریں. میں نہیں رکھنا چاہ رہا, میں وہی تو میں بول رہا ہوں اس کو کہ اگر نہیں پھر میں 2-3 ہفتے بعد 3 ہفتے پھر رابطہ کرنے لگ جاتی ہے, پھر کیا کروں؟ بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ طلاقیں 2 ہوئی ہیں اور تیسری طلاق کی گردن پر آپ کے تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو آپ چاہیں تو ابھی اس کو اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس عورت کو عقل دے دیں, اور اگر وہ عقل نہ آتی ہو اس کو تو پھر اس کو اس کے والد کے ہاں چھوڑ دیں, اور اس کو خرچہ پانی بھی دینا بند کر دیں تاکہ اس کو عقل آ جائے خود بخود. اور میری یہ ویڈیو آپ اس کو ضرور دکھانا
تاکہ عورتوں کو جب وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں نا پاکستان اور انڈیا کی عورتیں تو ان کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے بیٹے, اور وہ پاگل پن کا دورہ جب ان کو طلاق ہو جاتی ہے نا تو پیروں تلے سے صرف انہی کے زمین نہیں نکلتی, ان کے رشتہ داروں کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ابے بچی کو پہلے آپ نے سکھایا ہوتا, تربیت دی ہوتی, تب اس کی عزت بھی محفوظ رہتی اور اس کا گھر بھی محفوظ رہتا. تو تربیت نہیں کرتے اپنی بچیوں کی, اور ان بچیوں کو سوائے اس کے کہ آپ غصے میں شوہر سے مطالبہ کر رہی ہیں طلاق کا, تو یہ حماقت ہے. آپ اپنا گھر خود برباد کر رہی ہیں. اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی ایسی عورتیں وہ اپنے لیے بھی خطرناک ہیں اور سماج کے لیے بھی بری ہیں. اللہ ان کو عقل سلیم دے دے. آمین. تو آپ اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو تو یہ آخری موقع ہے, ورنہ اس کے بعد پھر آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی اور پھر آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی. جی میں نے تو گھر میں بات کی ہوئی, ہر چیز ہے کلیئر, بس اس کے گھر میں نہیں پتا, بس میرے گھر میں امی ابو سب مان گئے. نہیں, اس کے گھر میں بھی آپ بتا دیں کہ آپ کی بیٹی کا مطالبہ یہ رہتا ہے تاکہ ان کو بھی وہ اس کو ادب سکھائیں, اس بچی کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے. کیا عمر ہے اس بچی کی؟ نہیں سارا ہم نے نا شادی جو ہے چھپ کے کی ہوئی ہے. چھپ کے کی ہوئی ہے مطلب کہ اس کو گھر والوں کو نہیں پتا اور میرے گھر والوں کو پتا ہے. چھپ کر تو نکاح نہیں ہوتا نا, پھر چھپ کر نکاح نہیں ہوتا. آپ صحیح طرح سے نکاح کریں پھر. مطلب کہ ایسا نکاح ابھی نہیں ہوتا. وہ اس کا کزن تھی, اس کی فیملی کے تھی. نہیں کزن نہیں کزن وزن کس, آپ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ولی نہیں ہوتا نا, ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح باطل ہوتا ہے. تو آپ کو اگر اپنے اس نکاح کو یہ باطل رشتہ رکھنا ہے, آپ کی مرضی, گنہگار رہیں گے آپ, لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے نکاح کو درست کر لیں, اس کے والد سے اجازت لینے کے بعد نکاح کریں اور توبہ کریں پہلے, دونوں, آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی. توبہ کرنے کے بعد, نکاح کرنے کے بعد نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور اللہ سے ضرور توبہ کریں. جی باقی اگر ابھی میں ان سے بات کروں, نکاح ہو سکتا ہے نا ہمارا بھی؟ ہاں نکاح کرنا چاہیے, نکاح ہو سکتا ہے توبہ کے بعد. پہلے آپ توبہ کریں کیونکہ آپ نے ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نکاح ہو گیا, کزن کو بلا کے ایسے نکاح نہیں ہوتا. آپ کو نکاح اس کے والد کی مرضی کے بعد ہی ہوگا. والد سے کیوں نہیں آپ بات کر رہے اس کے؟ میں نے بولا تھا ادھر بات کرو لیکن وہ نہیں تھی جا رہی. وہ بولتی ابھی تم جاؤ, بعد میں آنا پھر کریں گے. ہاں تو وہ بھی شاید شادی کرنا چاہتی ہے آپ سے یا نہیں کرنا چاہتی؟ چاہتی ہے. میں نے اپنے گھر بھی بتایا ہوا, سب کچھ کلیئر ہے. ابھی بس رشتہ بھیجنا ہے, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے ابھی. بہرحال یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. آپ نکاح کریں, پراپر نکاح کریں. اور وہ جو طلاقیں آپ نے دی ہیں وہ طلاقیں کہاں ہوئی ہیں؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہو گئے بھیا؟ جی ٹھیک. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں ہو گئی؟ تو توبہ کریں, استغفار کریں اور اپنی بیوی سے کہیں کہ اگر شادی کے بعد بھی وہ اسی طرح کا مطالبہ کرتی رہے گی طلاق کا تو پھر اس سے شادی ہی نہ کریں, کسی نیک بچی سے شادی کریں. جی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر. اوکے, جزاک اللہ خیر. مجھے واٹس ایپ کر دیجئے, میں آپ کو ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں. جی میں ابھی کرتا ہوں آپ کو. اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر, الحمدللہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی. تو یہ چھپ کر جو شادیاں ہوتی ہیں نا, یہ چھپ کر شادیاں نہیں ہوتی. چھپ کر دیکھیے, مرد کی طرف سے اگر چھپ کر نکاح کر لے کوئی تو جائز ہے, لیکن عورت اس طرح سے اگر کرتی ہے تو وہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کا پاس رکھنے کی ان بچوں کو توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین حلال رشتوں کے حصول میں سب کے لیے آسانیاں فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.